الله الرحمن الرحيم والحمد لله السيد الصالح وعلى آله وصحبه وأصحابه الطاهرين وبعد فيقول العبد الله بن ذكر عبد الحسام بن معين بن المجلس أسرح الله على ما وحب ربنا لما رأيت كمال عين الأعلام وهو نور الإنسان بالارتداء إلى أعلام الفكرة والارتداء إلى فطنة یا فاطنتی دونوں ضبط ہیں والاهتداء إلى أقسام الفكرة بما يسر الناظر في حقائق الأشياء البصيرة ومن يؤمن الفكرة فقد أوتي خيرا كثيرا. اب یہ فرما دیا حضور کے لیے دوسری ایک صفت لائے کہ وہ خاتم فصل رسالہ. حضور کی ذات جو ہے خاتم، خاتم بمانا یہ انگوٹھی نہیں ہوتی، انگوٹھی کا دائرہ. ایک وہ رنگ ہوتا ہے نا، انگوٹھی کا رنگ، یہ جو آپ لوگ پہنتے ہیں، یہ ملا نے پہنی، اس کا یہ رنگ خاتم. اور اس کا ایک نگینہ ہے، وہ اوپر لگا نگینہ، فس، اس کو فس کرتے ہیں. فس کی جو اضافت رسالت کی طرف ہو، یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے بیان، مضاف الیہ مضاف کی تفسیر ہے، اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں. تو عبارت یوں بنی کہ خاتم الرسالت، کیونکہ فص سے تو رسالت ہی مراد ہے. فص کے لیے تو تفسیر کیا ہے؟ رسالت. تو معنی کیا بنا؟ اب فص کو ختم کرو، فص کو نکال دو بیچ سے، تو کیا بچا؟ ہاں، خاتم الرسالت. تو اب ایک ہے یہ صیغہ خاتم یا خاتم، اس میں یہ دو ضبط ہیں. خاتم کہہ دیا تو پھر تو بات ہی واضح ہو گئی کہ خاتم الرسالت، ختم یختم سے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسالت ہیں، یعنی رسالت آپ کی ذات کے اوپر منتہی ہے، ختم. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر تو معنی ظاہر ہو گیا. لیکن خاتم ہوا تو خاتم کا ایک معنی یہ جو انگوٹھی کا رنگ ہوتا ہے، یہ رنگ فص کا لفظ بھی لائے، اس کا فائدہ ہے، اگرچہ رسالت اس کا بیان ہے، لیکن فص کے لانے کا فائدہ ہے. بتانا ہے کہ میاں خاتم فص الرسالت ہے میاں، جیسے نگینہ کے جمیع اطراف کو احاطہ کرتا ہے یہ رنگ، یہ خاتم. دیکھو یہ جو نگینہ ہے، اس نگینے کو دیکھو، اس کے شرق غرب شمال جنوب سب پر احاطہ ہے کس کا؟ اس رنگ کا. دیکھا؟ تو جیسے فص کے اطراف پر محیط ہے خاتم، اسی طرح رسالت کے جمیع اطراف پر محیط ہے حضور کی ذات.
سمجھے ہو؟ ایسے عجیب کلام کر دیا. میر حسین میرزی صوفی آدمی ہے نا، بریلوی. خاتم فسر رسالت، یہ ایک کلام ہو گیا. اب یہ دوسرے استعارے بھی اس میں بن سکتے ہیں، لیکن ایک استعارہ تمثیلیہ ہوتا ہے کہ ایک ہیئت مرکبہ کی تشبیہ آپ دے دیں دوسری ہیئت مرکبہ سے، ایک ایک چیز کی نہیں، جملے کے اجزاء کی تشبیہ نہیں، بلکہ جملے کی پوری ہیئت مرکبہ کو تشبیہ دیں آپ ایک دوسری ہیئت مرکبہ سے، جیسے یہاں میں نے کر دیا. آپ سمجھے؟ ایک ہیئت مرکبہ ہے فس کی، کہ فس کے جمیع اطراف کے اوپر خاتم کا احاطہ ہے، یہ ایک ہیئت ہے. اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احاطہ ہے اطراف نبوت اور رسالت پر، وہ بھی ایک ہیئت ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو ایک ہیئت مرکبہ کی دوسری ہیئت مرکبہ کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تمثیلیہ ہوتا ہے. تو یہاں اجزاء کے بھی استعارات بن سکتے ہیں، لیکن یہ استعارہ اولا ہے. سمجھا گئی ہے؟ خاتم فسر رسالت. تو یہ صلاۃ سلام شروع تھے نا میاں. والصلاۃ علی جمیع الانبیاء والاولیاء خصوصا علی نبینا محمد محدد جہات العدالت وخاتم فسر رسالت وعلی آلہ. حضور کے آل پر بھی صلاۃ ہو. آل کی کیا صفت ہے؟ الواصلین. صحابہ بھی واصلین ہیں، باقی اہل سنت جو حضور کی امت ہے وہ بھی واصلین ہیں. واصلین الی الحق، واصلین الی اللہ. یہ سب واصلین الی الحق ہیں، واصلین الی اللہ ہیں. آل بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، اہل سنت کے علماء اور عوام بھی ہیں، سب واصلین ہیں. لیکن میاں یہ واصلین میر حسین میرزی رحمۃ اللہ علیہ آل کے لیے صفت لائے. اصحاب کے لیے نہیں لائے، وہاں کاملین کا لفظ رکھ دیا، آل کے لیے لیا. وجہ یہ ہے کہ حضور کی آل اے میاں بنسبت دوسرے واصلین کے حضور کی آل، حضور کی آل کے لیے وصل کا سفر نہ ہونے کے برابر ہے. وصل کے لیے سفر، وصل الی الحق کے لیے سفر صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا. لیکن حضور کے آل کا جو سفر ہے وہ تو حضور سے متصل ہے. تو حضور تو مجسمہ حق ہے، مجسمہ حق ہے.
اس لیے وہ واصلین کے اطلاق کے زیادہ مستحق ہے. سمجھ آ گئی؟ آل، حضور کی آل جو ہے وہ واصلین کے لفظ کے اطلاق کے زیادہ مستحق. باقی بھی واصلین ہیں، لیکن دیکھو صحابہ واصلین ہیں، لیکن میاں صحابہ حضور کے گھر میں تو نہیں رہتے تھے، گھر تو الگ الگ، مسجد میں ملاقات ہوتی تھی یا جہادوں میں یا ایسے رفاقت ہوتی تھی. لیکن آل، حضور کی آل ہے میاں، وہ تو سفر و حضر اور گھر اور باہر سب ساتھ ہیں، حتیٰ کہ گھر میں بھی، گھر کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہیں. تو گھر کے اندر حضور کے ساتھ تو حضور کی آل ہی ہے، صحابت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے واصلین کے لفظ کے آل زیادہ حقدار ہیں، اس لیے یہاں ملا دیا. وہ اصحابہ الکاملین، دیکھو اصحاب کو بھی ایک وصف سے موصوف کر دیا، الکاملین. صحابہ کاملین، کاملین فی الہدایت ہیں، ہدایت کے مراتب میں کمال مرتبہ پر فائز ہیں. صحابہ کاملین ہیں، یعنی ہدایت کے مراتب میں جو کمال کا مرتبہ ہے صحابہ اس مرتبے پر فائزین. کاملین کا یہ مطلب ہے. ہاں وہ بات فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُعْتَصِمُ بِلُطْفِهِ الْأَبَدِي حسین بن معین الدین المیبزی اصلح اللہ حالہما ونور بالہما. تو سب سے پہلے اب دیباچے میں، خطبہ ختم ہو گیا، دیباچے میں، دیباچہ شروع ہو گیا، مقاصد ابھی تک نہیں. تو دیباچے میں آپ کو 2-3 باتیں بتائیں گے. ایک اپنا نام بتائیں کہ یہ شارح کون ہے ہدایت الحکمت کا. اور آپ کو پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ نام بتانے سے ان کی تشہیر مقصود نہیں ہوتی. ان لوگوں کی، یہ اہل اللہ لوگ، اور یہ تو بڑا صوفی آدمی ہے، یہ اہل اللہ لوگ ہیں، اپنی مشقتوں اور تکالیف سے رضا الہی مقصود ہوتا ہے. کتاب لکھنا میاں بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اور پھر شرح لکھنا تو اور زیادہ مشکل ہے. تو اپنا نام آپ کو بتاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ میاں میرے نام پہچاننے سے طلباء کو اس کتاب کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے کہ میرا نام تو مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں. تو جب لوگ جانتے ہیں اور لوگ یہ بھی جانیں گے کہ یہ تو فلاں مولانا صاحب کی کتاب ہے، اور فلاں مولانا صاحب تو علم اور تقوی کے اعتبار سے مشہور، علم اور تقوی کے اعتبار سے کہ علم بھی بڑا پختہ ہے، تقوی بھی ہے، تو پھر اس کی کتاب کی طرف بھی توجہ لوگ زیادہ دیں گے. اس مقصد کے لیے اپنا نام بتا، اپنے والد کا نام بھی بتا دیا کہ تعریف کے لیے ضروری ہے. اگرچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جد کا نام بھی ذکر کرنا تعریف میں داخل کر دیا کہ اپنا نام بھی ظاہر کرو، والد کا بھی ظاہر کرو، دادے کا بھی ظاہر کرو. تو جد کے نام سے امتیاز ضرور آئے گا، اپنے نام سے ضرور نہیں کہ امتیاز آئے، کیونکہ ایک نام کئی بندوں کا ہو سکتا ہے. ایک نام، اور آپ نے دیکھا ہو
باپ سے بعض اوقات امتیاز حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک نام کے تو کئی بندے ہوتے ہیں لیکن باپ کے نام جدا جدا ہوتے ہیں عموماً. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام اور باپ کا نام دونوں کئی بندوں میں مشترک ہوتے ہیں. نام بھی اور باپ کا نام بھی کئی بندوں میں مشترک ہوتے ہیں. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ جد کو بھی ملاؤ تاکہ بالکل امتیاز ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے. لیکن بہرحال جد کو ملاتے ہیں. امام اعظم کے قول پر عمل کرتے ہیں بعض لوگ, بعض نہیں کرتے اختصار کے لیے. تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنا نام لیا لیکن عجز و انکساری کے ساتھ اپنا نام ذکر کرتے ہیں کہ میاں مجھے اس کتاب کے اوپر لکھنے پر کوئی تفاخر مقصود نہیں ہے کہ اپنے علم پر مجھے کوئی فخر ہو, کوئی تکبر ہو, کوئی غرور ہو. علم سبب عاجزی ہے, علم سبب تکبر نہیں ہے. فیقول العبد بندہ المعتصم بلطفہ الابدی, جو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے. معتصم بلطفہ الابدی, اللہ کی ابدی لطف و کرم جو ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا. نام کیا ہے حسین, والد کا نام معین الدین, نسبت کیا ہے المیبزی. آپ کو میں نے بتایا تھا میں بز یا میں بز یا میں بز, یہ حاشیے پر لکھا ہے. یہ سب ضبط اس میں جائز ہے لیکن بالفتحہ زیادہ مشہور کہ فتحہ خفض الحرکات ہے. اصلح اللہ حالہما, اللہ دونوں کی حالت کو صالح کر دے. ونور بالہما, اور اللہ جل مجدود دونوں کے دلوں کو روشن کر دے. بال قلب, دونوں کے دلوں کو روشن کر دے, منور کر دے. یہ تو یہاں تک تو اپنا نام بتا دیا اس مقصد کے لیے. اب لما رأیتو سے میاں وہی ایک سوال ہوگا کہ کتاب لکھی ہے تو فلسفے میں کیوں لکھی, کسی دوسرے فن میں کیوں نہیں لکھی. سمجھا گئی ہے. اس سوال کا لما رأیتو سے جواب اور تمہیدی جواب شروع کرو. لے میں جلدی کرو.